خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، ایک تو ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا سچی توبہ کے ساتھ، نیک عزائم کے ساتھ، اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی نیت سے کہ ہم اللہ پاک کے ہر حکم کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کریں گے۔ ایک ہم نے یہ استقبال کیا، قربان جائیں اللہ پاک کی ذات پر۔ ایک اللہ نے ہمارا استقبال کیا کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوا، اعلان کر دیا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوا، اعلان کر دیا لو جی جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا گیا۔ ایک یہ ہمارا استقبال شروع ہو گیا۔ اس لیے جنت کے دروازے کھلنے کا مقصد، مطلب، مفہوم بس اوقات جو عام لوگ نکالتے ہیں وہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر فوت ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی گناہگار، سیاہ کار، بدکار ہو، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس لیے جہنم کے تو دروازے ہی بند ہیں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ پاک اپنی رحمت سے گناہگار کو جنت میں لے جائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن مفہوم یہ نہیں ہے حدیث کا جو ہم سمجھتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے، اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے ہر وہ کام کرواتے ہیں جو موجب جنت ہو، جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب غیر رمضان میں وہ رونقیں مساجد میں نہیں ہوتی جو رمضان میں ہوتی ہے۔ غیر رمضان میں وہ ہمارے گھروں کے اندر وہ تلاوت کا ماحول، وہ ذکر کا ماحول، وہ قرآن کی ساتھ ایک محبت کا ماحول، مساجد کے اندر نمازیوں کی کثرت، نمازیوں کا قرآن پاک کا تلاوت کرنا، ذکر کرنا، ذوق شوق، یہ غیر رمضان میں نہیں ہے، یہ رمضان کے اندر یہ ماحول بنتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو نرم فرما کر کے اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جن کے کرنے سے آدمی جنت میں جاتا ہے، اللہ وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہر ایک اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، افطاریاں اسی جذبے سے کرواتے ہیں، نماز تراویح اسی جذبے سے پڑھتے ہیں، روزہ اسی جذبے کے ساتھ رکھتے ہیں، قرآن اسی جذبے سے تلاوت کرتے ہیں، اپنا تمام اعمال کے اندر ہم لگتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سیزن کے اندر نیکیاں کما کر کے اللہ کی ذات کے قرب کو حاصل کریں۔ اور دوسری جو بات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلقت ابواب جہنم، اللہ جل شانہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے گا تو پھر جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو موجب نار یعنی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ عمل جو موجب نار بنتے ہیں، جس سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بد نظری کرنا، فراڈ، نماز نہ پڑھنا، تو وہ ان کاموں سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ اب نماز کا نہ پڑھنا یہ موجب جہنم ہے۔ ہر بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہر مرد، ہر عورت، نمازوں کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام۔ اب نماز نہ پڑھنا موجب جہنم ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔
اسی طرح جھوٹ بولنا موجب نار ہے. ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرتا ہے میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے, میری زبان سے غیبت کا بول نہ نکلے, میری زبان سے بد اخلاقی کا بول نہ نکلے, میری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے جس سے اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جائے. ہر ایک اس بات کی طرف خواہش ہوتی ہے, ہر ایک اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے کہ میری ذات سے ایسا عمل ہو جس سے اللہ پاک خوش ہوں, اللہ پاک خوش ہو کر مجھے اجر عطا فرمائے, ایسا عمل کرتا ہے. تو جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا مطلب مفہوم یہ ہے اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں رمضان مبارک. اور تیسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ سرکش شیاطین کو جو ہمیں گناہوں کے اوپر آمادہ کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, اللہ ان کو جکڑ لیتے ہیں. بعد ہمارے دوست کہتے ہیں کہ لوگ رمضان میں بھی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے, رمضان میں بھی جھوٹ فراڈ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, رمضان میں بھی کوئی نیکی کی طرف نہیں آتے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ بڑے شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. چھوٹے شیطان اور نفس جو سب سے بڑا میرا آپ کا دشمن ہے, جو ہر وقت مجھے آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا رہتا ہے, یہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے. نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے روزہ رکھنے سے جو سب سے زیادہ زد پڑتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ ہمارے نفس کو ہوتی ہے. یہ نفس نہیں چاہتا ہم بھوکا رہیں, نفس نہیں چاہتا ہم پیاسا رہیں, نفس نہیں چاہتا میں کوئی مشقت اٹھاؤں. یہ چاہتا مجھے ہر وقت راحت دی جائے, میری ہر خواہش کو پورا کیا جائے. اس پہ زد لگتی ہے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے. یہ دشمن نے ہمارے ساتھ ہے, اس لیے بڑے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں, جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آئے گا, چاند نظر آتے ہی جیسے شیطان آزاد ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں لوگ بھی آزاد ہوتے ہیں. اگر مغرب کے بعد اعلان ہو جائے عشاء کی نماز, مسجد پھر سنسان ہو جاتی ہے. اور اگلے آنے والی فجر کی نماز کہ گزشتہ یوم فجر میں 5 رکعت صفیں تھی اور چاند رات کی فجر میں پھر پرانی ایک صف رہ جاتی. ایک دم آزاد ہوتے ہی ایسے لوگوں پہ مسلط ہو جاتا ہے اور غالب آتا ہے, پھر نمازی سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس وجہ سے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے, یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. اس لیے نفس نہیں چاہتا یہ مشقت, اس لیے روزے میں سب سے زیادہ زد نفس کے اوپر پڑتی ہے. یہ بھوکا نہیں رہنا چاہتا, پیاسا نہیں رہنا چاہتا, یہ کسی قسم کی مشقت کو برداشت کرنا اس کو پسند نہیں. یہ ہر وقت راحتوں میں, خواہشات کے پورا کرنے میں, چاہتوں کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اس لیے روزے کے اندر سب سے بڑی تکلیف نفس کو ہوتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے الحمدللہ جو اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو زد پڑتی ہے, اس زد کی وجہ سے اللہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو یہی مشق اسی طرح اپنے نفس پر کنٹرول غیر رمضان میں بھی کرنا ہے تاکہ اللہ جل شانہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم روز بروز اللہ کی ذات کے قرب کے حاصل کرنے میں آگے بڑھیں. تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے حدیث پاک میں ہمارا استقبال فرمایا. اللہ جل شانہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں, ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں, ہمارے لیے اللہ پاک شیاطین کو جکڑ رہے ہیں, اس لیے کہ میرے بندے میرے بن جائیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بن جائیں. جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے, اللہ جل شانہ نے سارے انعام میرے آپ کے لیے رکھے ہیں, میرے آپ کے لیے اللہ نے انعام رکھے ہیں. ان کے مستحق تب بنیں گے جب ہم اللہ کے بندے بن کر جائیں گے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان مبارک کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال کے ساتھ اس کو زندہ رکھ کر اللہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.